لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بھائی کے سب احترام جگر گوشہ شیخ المشائخ صدر مجلس سرمایہ ملت یادگار اسلام حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید وقار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالی خطیب اسلام برادر عظیم حضرت علامہ مولانا محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب خطیب اسلام حضرت مولانا رحمت اللہ سیالوی صاحب خطیب اسلام حضرت مولانا اللہ یار سیالوی صاحب خطیب اسلام حضرت مولانا محمد زبیر سیالوی صاحب دامت فیوزہم دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان جہت کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم برادر ذیشان مخلصی اللہ پیکر اخلاص حضرت علامہ حافظ محمد نصر اللہ سیالوی صاحب زید مجرد اور ان کے صاحبزادگان اور جملہ افراد خانہ کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ قبری کو تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس کاوش اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کی اس کاوش کے نتیجے میں ہماری مرحومہ بہن جن کے ایصال ثواب کے لیے بھی اس مجلس کا اہتمام ہوا،
انہیں کروٹ کروٹ اپنی رضائیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور حضور امیر شریعت رحمت اللہ تعالی آپ کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے، اور ان کے روحانی فیوضات سے ہمیں ہمیشہ مستفید رکھے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ رب العزت اپنی چوکھٹ تک رسائی عطا فرماتا ہے، اپنی دہلیز تک پہنچنے کی توفیق سے نوازتا ہے، اس لیے کہ اس کی چوکھٹ کی طرف اٹھنے والا ہر قدم انسان کو ایک نئی بلندی سے ہمکنار کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی جب بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے گھر کے لیے تو ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اپنا گھر چھوڑ کر اس گھر تک پہنچ جانا بھی بہت سی بلندیوں کا سبب بن جاتا ہے، اور پھر کسی ایسی مجلس کا نصیب ہو جانا جس میں علماء اور فضلاء کثرت سے موجود ہوں، تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کے مطابق جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتو، لوگوں جب جنت کے باغوں میں جاؤ اپنی غذا لے لیا کرو، اپنی خوراک لے لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، آقا وہ جنت کے باغ کہاں ہیں جن کا ذکر آپ اسی دنیا کے حوالے سے فرما رہے ہیں؟ ایک حدیث کے لفظ ہے مجالس الذکر، جہاں اللہ کے بندے میرے غلام امتی بیٹھ کر اللہ کا اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، وہی جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، جب پوچھا گیا کہ وہ جنت کے باغ کون سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجالس العلماء، جہاں علماء بیٹھے ان کی سنگت میں بیٹھ جانا، ان کی مجلس میں بیٹھ جانا، یوں سمجھو کہ تم جنت کے باغ میں بیٹھے۔ اس وقت کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہے، یہ ہماری بڑی سعادت ہے کہ ہم ان کی زیارت کا شرف پا رہے ہیں۔ اور یہ میرے عظیم بھائی حضرت علامہ محمد نصر اللہ سیالوی صاحب کی زبان، ان کے حسن اخلاق کا نتیجہ ہے۔ جب بھی یہاں کوئی اس طرح کا پروگرام ہوا تو میں نے دیکھا کہ عوام کی طرح علماء بھی کثرت سے تشریف لاتا ہے۔ یہ حسن عمل ہے، حسن کردار ہے، بہت خلیق ہے، جس کے سبب سے ان کے ہاں ہجوم رہتا ہے، اہل علم کا ہجوم رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ دراز فرمائے اور ان کے علمی اور روحانی فیضان سے ہم سب کو ہمیشہ مستفید فرمائے۔ مہینہ چونکہ ربیع الاول کا ہے، یہ بڑی مناسبت بنتی ہے۔ اس مناسبت سے میں نے ان کے جو الفاظ تلاوت کیا، ان کے تناظر میں آپ بہت سے علماء کی گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ قرآن حکیم یوں تو سارے کا سارا حضور کی تعریف و ثنا پہ مبنی ہے، لیکن قرآن پاک کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو عظمت نبوی کے نعرے لگا رہے ہیں۔
تو حضور کی شان کے ترانے بلند کر رہی ہے. کچھ آیتیں ایسے اور وہ اپنے مضمون کے اعتبار سے، داخلی مضمون کے اعتبار سے اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ جب خطبہ میں کوئی خطیب وہ آیت پڑھتا ہے نا تو ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ اب بات حضور کی ہونے والی ہے. یعنی صرف عربی کے لفظ قرآن پاک کی آیت، ٹانگے والا ہو، لیڑی والا ہو، کھوکھے والا ہو، وہ صرف لفظ سن کر معلوم کر لیتا ہے اب بات حضور کی ہونے والی ہے. مثلا کسی کے سامنے آپ پڑھ دیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ سمجھ جائے گا بات حضور کی ہوتی ہے. ورفعنا لک ذکرک، وہ کہے گا بات حضور کی ہو رہی ہے. قد جاءکم من اللہ نور، وہ کہے گا بات حضور کی ہو رہی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، وہ کہے گا بات حضور کی ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ کہے گا بات حضور کی ہو رہی ہے. اپنے معنی کے اعتبار سے وہ آیتیں اتنی مشہور ہو چکی. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم جب خطبے کے ساتھ پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ عربی کا لفظ ہے. تو ان پڑھ بندے بھی پکار اٹھتے ہیں حق نبی، یعنی وہ بھی جانتے ہیں یہاں بات حضور کی. تو یہ بھی انہی آیات میں سے ایک آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور، من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک تحقیق آ گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. اس آیت میں ان لفظوں میں دو بڑے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے. بہت بڑے اعتراضات. ایک وہ جو کفار مکہ کرتے ہیں، ایک وہ جو انہی کی فکر پہ مبنی پھر آگے ٹرانسفر ہوا اور آج تک ہو رہا ہے. دو اعتراضات، ان کا جواب دیا اللہ نے کیجیے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور جو پہلا جلسہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اکٹھا کیا لوگوں کو، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خدا کی کرنی. جو بھی سیرت کی کتاب اٹھا لے، انٹینشن اور نیت یہ تھی کہ انہیں یہ فکر دینی ہے کہ اللہ ایک ہے اور لا شریک ہے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو اللہ ایک ہے، نجات پا جاؤ. تو جو پہلا جلسہ تھا اس میں امام الانبیاء نے منوانا کس کو تھا؟ اللہ کو. انہیں اکٹھا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ اللہ کو مان جائے. بتوں کو چھوڑ، جو کئی خدا بنا رکھے انہیں چھوڑ، اور ایک اللہ کو مان. لیکن آپ چھوٹی بڑی تمام تاریخیں اٹھا لیں، بات شروع کہاں سے کرتے ہیں؟
بات شروع وہاں سے پر یہاں سے فرماتے ہیں لوگوں، کیونکہ خود پہاڑ پہ کھڑے تھے نا، بلندی پہ کھڑے تھے، اور وہ سب نیچے تھے. تم مستی میں کھڑے اور میری نظر دونوں طرف دیکھتی ہے. میں پہاڑ کی بلندی ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اور تم بستی میں نیچے کھڑے ہو. وادی میں اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف تو کیا میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہم مانیں گے. اکٹھا کیوں کیا تھا؟ رب کو منوانا. جمع کیے تھے تو خدا کو. یہ جو بات یہاں سے شروع کی کہ اگر میں کہہ دوں کہ ایک لشکر حملہ کرنے والا تو میری مانو گے؟ تو ایمان سے بتائیے تاجدار کائنات کی تبلیغ کہاں سے ہوا کہ پہلے خدا کو مانو یا پہلے مصطفیٰ کو مانو؟ یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا نماز. امام الانبیاء نے فرمایا میں بلندی پہ ہوں، میری نظر دونوں طرف دیکھتی ہے، دونوں طرف دیکھتی ہے. اگر میں کہہ دوں تو میری مانو گے؟ میری مانو گے یعنی مجھے مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ضرور مانیں گے، اس لیے اس زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا. ضرور مانیں گے، اس زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا. تمہارے میرے نبی کی عظمتوں کا حال یہ تھا کہ مکہ کی عورتیں جب کسی سے کوئی بات ہوتی اور معاملہ طے ہوتا اور وہ بات نہ مان رہی ہوتی ہے، مکہ کے مرد کسی کو اعتماد میں لینا چاہتے اور وہ بات نہ مان رہا ہوتا تو وہ کہتے مجھے لات کی قسم ہے، تو انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا. وہ سننے والا کہتا کہ میں یہ قسم نہیں مانتا. اگر اعتبار نہ کرتا وہ کہتا منات کی قسم ہے. وہ اگر اس بات کو بھی نہ مانتا کہ میں نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا اس پر، تو جھوٹ بول رہا. تو مکے کے کافر اور عورتیں اور مرد وہ کہتے میں پھر سب سے بڑی قسم کھانے لگا ہوں. اور اس پر پھر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، پھر یہاں مان لیتے. اور وہ قسم کیا تھی؟ مرد ہو یا عورت، وہ کافر بھی کہتے مجھے محمد عربی کی جھکی ہوئی نگاہوں کی قسم ہے. جس معاشرے میں سر اٹھا کے چلنا فخر تھا، نظر بازی کرنا فخر تھا، گناہ کر کے بتانا فخر تھا، اس معاشرے میں 40 سال تک میرے مصطفیٰ کی نظر جھکی رہی ہے. اسی کو حفیظ یا لندری نے مضمون میں باندھا تھا، نظم میں. اس نے کہا تھا ادھر سے آ رہا تھا ایک جوان پاک سیرت، ادھر گندا ماحول، بے حیائی کا ماحول، غفلت کا ماحول، بے حسی اور گمراہی کا ماحول، لیکن ادھر سے آ رہا تھا ایک جوان پاک سیرت بھی جسے نظریں جھکا کر شہر میں چلنے کی عادت تھی. تو وہ کہتے مجھے حضور کی جھکی ہوئی نظروں کی قسم. وہ کہتی بس اب میں مانا. اتنی عظمت تھی اعلان نبوت سے پہلے ان کے دل سے. امام الانبیاء نے فرمایا میں کہوں لشکر حملہ کرنے والا تو مانو گے میری بات؟ انہوں نے کہا ضرور مانیں، کیونکہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا.
اب دیکھیں نا حضور ذہن کی سطح کو تیار کیسے فرما رہے ہیں. اب امام الانبیاء نے جب فکر کی سطح پہ لا چکے ہونا ہے، اب میرے آقا نے فرمایا مکہ والوں ہو میری برادری کے لوگ، اگر میرے کہنے پر بن دیکھا لشکر مانتے ہو تو میرے کہنے پر ہی بن دیکھا خدا مان لو. سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں پہلے حضور نے اپنا آپ منوایا. میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو خدا منوانے سے پہلے مصطفیٰ منوایا. اللہ امام الانبیاء کے غلاموں تو یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، اور رب کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر. اس لیے کہ پہلے مصطفیٰ پھر خدا، ماننے میں پہلے مصطفیٰ پھر خدا، اطاعت میں پہلے خدا پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عجیب بات امام الانبیاء نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لوگو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نجات پا جاؤ. اور جبریل لے کر اترے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. حضور لا الہ الا اللہ منوا رہے ہیں، وہ آیت اتار کر محمد الرسول اللہ منوا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو میری بات کر میں تیری کرتا ہوں، تو مجھے منوا میں تجھے منواتا ہوں، تو لا الہ الا اللہ کہہ میں محمد الرسول اللہ کہتا ہوں. تو اعلان کر جو مجھے نہ مانے وہ کافر، میں اعلان کرتا ہوں جو تجھے نہ مانے وہ کافر. پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال، آستانہ علیہ سیال شریف. تو دو اعتراض تھے اس آیت میں، دو اعتراضات جو اللہ نے اس آیت میں نے جواب دیا. ایک بالکل نئے اینگل سے میں بات سمجھا رہا ہوں. امام الانبیاء نے جب اعلان نبوت کیا کہ میں رب کا رسول ہوں، انہوں نے کہا لست مرسلا، تو نہیں ہے رسول. ارسال سے رسول بنایا یعنی جسے بھیجا جائے نا. امام الانبیاء نے اعلان کیا کہ مجھے رب نے بھیجا ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوں، ارسل تو مجھے بھیجا گیا. انہوں نے کہا لست مرسلا، تجھے رب نے نہیں بھیجا. دشمنوں کا یہ اعتراض تھا کہ تجھے رب نے نہیں بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا محفوظ تو نہ بولو، جب بھیجا میں نے ہے تو جواب بھی ہم دیں گے، تو نہیں بولنا. یہ کہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہی کہتے ہیں لست مرسلا، تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے. تو میں جبریل کو بھیج کر اعلان کر رہا ہوں قد جاءکم من اللہ، یہ اللہ نے ہی تو بھیجا ہے. قد جاءکم من اللہ، بے شک یہ آیا ہی اللہ کی طرف سے ہے. بات سمجھ آ رہے ہیں؟ جواب دیا جواب. پر یہ پورا قرآن پاک جو ہے نا
اس اسلوب بیان سے بھرا ہوا ہے، یعنی محبوب کی عظمتوں کا دفاع خود خدا کرتا ہے۔ مٹی کافروں پر حضور نے پھینکی، مٹی حضور نے پھینکی، جب سب کی آنکھوں تک پہنچی نا اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور حضور نکل گئے، انہوں نے کہا کہ یہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، اور آنکھوں میں دھول جھونک گئے، مٹی ڈال گیا، تو رب نے دیکھا یار کی رحمت کی چادر پہ داغ لگا، ہم اچھے بھلے اخیارے تھے، دیکھتے تھے، دھول ڈال گئے آنکھوں میں، مٹی ڈال گئے، اور ہیں صرف رحمت بن کے آئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیری چادر پہ داغ نہیں لگی، میں اعلان کر رہا ہوں وما رمیت، وہ مٹی تو نے پھینکی ہی نہیں ہے، تو نے نہیں پھینکی۔ لفظوں پہ غور کرنا آپ جب قرآن پڑھے نا حضور کی محبت سے، ایک ایک آیت میں ہیرے اور موتی نظر آتے ہیں، اب سنتے چلے جائیں۔ یہاں کیا نفی کر دی وما رمیت، یہ محبوب پہ اعتراض کرنے والوں اعتراض اس پر تم کرو جب اس نے پھینکی، اس نے تو پھینکی نہیں ہے، اور فوراً بعد نفی کے بعد پھر اس بات کر دیا، جس بات کی نفی ہے نا اسی کا اس بات ہے۔ وما رمیتا، میرے حبیب مٹی تو نے نہیں پھینکی ہے، اذ رمیتا، جب تو نے پھینکی۔ یہ کوئی غالب کا کلام تو نہیں ہے، یہ مصحفی اور بیدم کا کلام نہیں ہے کہ صرف تخیلات، یہ اللہ کا کلام ہے، ریئلٹیز ہیں، فیکٹس ہیں، حقائق ہیں۔ فرما رہا ہے مٹی تو نے نہیں پھینکی میرے حبیب، اور ساتھ کیا وما رمیتا، تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب تو نے پھینکی۔ تو یہ اگلا حصہ کیا ثابت کر رہا ہے کہ حضور نے ہی پھینکی۔ اچھا مٹی تو نے نہیں پھینکی میرے حبیب، اور جب تو نے پھینکی، آگے پھر کیا ہے ولکن اللہ رما، لیکن وہ تو اللہ نے پھینکی۔ مٹی تو نے نہیں پھینکی، تو نے ہی تو پھینکی، لیکن وہ تو میں نے پھینکی۔ مٹی تو نے نہیں پھینکی، جب تو نے پھینکی، وہ تو میں نے پھینکی۔ بات پلے پڑ رہی ہے آپ توجہ طلب میرے حبیب مٹی تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب تو نے پھینکی۔ نہیں تو ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں کہ پھینکی؟ یہ اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ پھینکی، کیونکہ جب تو نے پھینکی، اور پہلے وما رمیتا تو نے نہیں پھینکی، اور پھر آگے فرما رہا ہے جب تو نے پھینکی تو پھر تو نے ہی تو پھینکی نا، ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن آگے فرما ولکن اللہ رما، لیکن وہ تو اللہ نے پھینکی۔ ایک ایک آیت میں اللہ کی عزت کی قسم، جب بندہ ڈوب جاتا ہے عشق مصطفیٰ کی چاچنی پا لیتا ہے، لذت پا لیتا ہے۔ ہمیں بریلی کے تاجدار نے طریقہ بتایا قرآن سمجھنے کا، فہم قرآن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ ہم لفظوں کے ہیرے چنتے ہیں۔ مٹی تو نے نہیں پھینکی،
علماء سے ترجمہ پوچھ، وما رمیتا، مٹی تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب تو نے پھینکی، ولکن اللہ رما، لیکن وہ تو اللہ نے پھینکی۔ تو سوال یہ ہے کہ مٹی اگر حضور نے نہیں پھینکی تو پھر کس نے پھینکی؟ کیونکہ تمام تاریخیں، تمام مفسرین، تمام ائمہ، تمام صوفیہ لکھتے ہیں کہ زمین کی طرف مٹی اٹھانے کے لیے جھکے بھی حضور تھے اور مٹی کی مٹھی بھی حضور نے بنی تھی، اور یوں کر کے نا آدھا جیسے پھینکتے ہوئے یوں کر کے پھینکی بھی حضور نے تھی۔ اللہ نہیں جھکا، وہ جھکنے سے پاک، اس نے مٹھی نہیں بھری، مٹھی نہیں ہے جیسے ہماری، وہ جسم اور جسمانیت سے پاک۔ امام الانبیاء کے غلام تمام نے لکھا جھکے بھی حضور تھے، مٹھی بھی حضور نے بھری تھی، پھینکی بھی حضور نے تھی، لیکن وہ بات شروع ہی یہاں سے کر رہا ہے، مٹی تو نے نہیں پھینکی۔ اس کی اتھارٹی دیکھی، اتھارٹی ہے کسی کی ضرورت اب اس سے پوچھ سکے، ہے کسی کی ضرورت اس سے سوال کر سکے؟ یفعل ما یرید، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو تو پوچھ سکتا ہے۔ تمام کتابیں بتاتی ہیں حضور نے ہی اٹھائی تھی مٹی اور پھینکی، وہ کہتا ہے محبوب تو نے نہیں پھینکی۔ تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب تو نے پھینکی، ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکی۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے بھئی معاذ اللہ، معاذ اللہ، جب ساری کتابیں بتا رہی ہیں تفسیریں کہ حضور نے ہی مٹی اٹھائی تھی اور پھینکی، اللہ رب العزت کیا غلط بیانی فرما رہا ہے کہ تو نے نہیں پھینکی؟ کوئی کافر اعتراض کر سکتا ہے نا، آپ کا مجھ پہ کر سکتا ہے، آپ یار تمہارے قرآن میں تو معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ پاک جھوٹ بولتا ہے۔ تفسیریں لکھتی ہیں کہ مٹی حضور نے پھینکی تھی، وہ کہتا ہے حضور نے نہیں پھینکی۔ ہمیں بتاؤ نا آیت کا معنی کیا ہے؟ کہیں نفی ہے، کہیں اس بات ہے، اب یہ پھر نفی ہے۔ تو نے نہیں پھینکی، تو نے ہی تو پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی۔ جب تو نے نہیں پھینکی پھر تو نے کیسے پھینکی؟ جب فرما دیا تو نے نہیں پھینکی پھر تو نے کیسے پھینکی؟ اور اگر تو نے پھینکی تو پھر خدا نے کیا پھینکا؟ وہ کہتا ہے لیکن وہ تو اللہ نے پھینکی۔ ہر چیز اپنے مقام پہ ہے، قرآن کا ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے۔ ابھی میں سمجھانے لگا ہوں، آپ خود بتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت یار کی اداؤں کو اپنی ادا سے اس طرح ملا دیتا ہے نا، اس طرح ملا دیتا ہے کہ اس کی ادا اس کی ادا بن جاتی ہے، اس کی ادا اس کی ادا بن جاتی ہے۔ عجیب بات، امام الانبیاء نے وہ جتنے کافر کھڑے تھے نا، ایک مٹھی مٹی کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑی سی تو ہوتی ہے۔ امام الانبیاء نے یوں پھینکتے، اور تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ سب کافروں کی آنکھوں میں پہنچی، ہر کافر کی دونوں آنکھوں میں مٹی پہنچی۔ 100 بندہ کھڑا ہو، 10 بندے کھڑے ہو، 50 بندے کھڑے ہو، آپ ایک مٹھی بھر لیں مٹی کی اور یوں پھینکے تو کیا ضروری ہے کہ سب کی آنکھوں میں جائے؟ کچھ تک پہنچے گی، کچھ تک نہیں پہنچے گی، لیکن جو حضور نے پھینکی وہ سب کی آنکھوں میں پہنچی۔ کوئی بھی نہیں بچا جس کی دونوں میں نہ پہنچی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ اب اپنے اپنے مقام پہ سمجھو بات۔ میرے حبیب وہ مٹی ہاتھوں سے تو نے پھینکی، میرے حبیب وہ مٹی ہاتھوں سے تو نے پھینکی، لیکن ہر آنکھ میں نے پھینکی۔ سمجھ رہے؟
وہ مٹی ہاتھوں سے تو نے پھینکی، ہر آنکھ میں تو نے نہیں پھینکی، وہ تو خدا نے پھینکی۔ اس طرح محبوب کی عظمتیں بیان کرتے ہیں کہ مفسرین یہ ایک سمندر ہے حضور کے عشق اور محبت اور ادب کا اور عظمت کا، کہ پھر اس میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں اور ہیرے اور موتی چنتے چلے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ان کا اعتراض یہ تھا کفار مکہ کا، تو رب کا بھیجا ہوا نہیں ہے، اور میں حبیب تو جواب نہ دے، میں دیتا ہوں، بھیجا جو میں نے، قد جاءکم من اللہ، تم کہتے ہو اللہ نے نہیں بھیجا، اور میں کہتا ہوں میں نے ہی بھیجا۔ ایک اعتراض کا جواب، اور دوسرا یہ تھا کہ مان لیا نہ، مان لیا، تو جنہوں نے مان لیا انہیں نہ ماننے والے کہتے ہیں۔ ایک درجے میں یہ بات بھی چلی کہ چلو مان گئے اللہ نے بھیجا ہوگا، اللہ کا رسول ہوگا رسول، لیکن ہے تو ہمارے جیسا نہ۔ دوسرا اعتراض یہ تھا اور آج بھی ہو رہا ہے تب سے اب تک کہ چلو مان لیا رب نے بھیجا ہے اور رب کا رسول ہے اور اللہ کا نبی ہے، یہ مان لیا رب نے بھیجا، مگر ہے تو ہمارے جیسا نہ، کیونکہ وہ بھی کھاتا ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتا ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی شادیاں کرتا ہم بھی شادیاں کرتے ہیں، وہ بھی سو جاتا ہے ہم بھی سوتے ہیں، اسے بھی پسینہ آتا ہے ہمیں بھی آتا ہے، اسے زخم لگے تو خون نکلتا ہے ہمیں بھی لگے تو نکلتا ہے، تو پھر ہمارے جیسا نہ۔ اب اس اعتراض کا جواب دیا فرمایا تمہارے جیسا نہیں ہے، من اللہ نور، وہ تو نور ہے۔ بدبخت تو تمہارے جیسا کہاں ہے، من اللہ نور، وہ تو نور ہے، تمہارے جیسا نہیں ہے، وہ تو نور ہے۔ دو اعتراض جواب دے، اللہ نے نہیں بھیجا، فرمایا اللہ نے ہی تو بھیجا، تحقیق اللہ نے بھیجا۔ کسی کیس کی تحقیق ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، کسی کی سپریم کورٹ میں ہوتی ہے، تحقیقات ہوتی ہیں نا، اللہ فرماتا ہے یہ میری تحقیق ہے، محبوب کو ہم نے بھیجا، تحقیق محبوب کو ہم نے بھیجا۔ ایک اعتراض کا جواب، اور دوسرا تم کہتے ہو ہمارے جیسا، تو تمہارے جیسا کہا، من اللہ نور، وہ تو نور ہے، وہ تو نور ہے۔ اب میں نا قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھنے لگا، 3-4 آیتیں، آپ نے لفظ من پہ توجہ رکھنی ہے، من کہاں کہاں ہے، من کا معنی ہے اس سے، یعنی یہ اس سے بنا ہے۔ حضرت آدم کی بات کی، فرمایا من سلسال، آدم علیہ السلام کہاں سے، فرمایا مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا من تین، آدم مٹی سے، آقا نے بھی فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے اور آدم مٹی سے ہے۔ آدم بھی بشر ہے کہ نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام بھی بشر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہے، اور حضرت حوا بھی بشر، حوا تمام انسانوں کی ماں، حضرت آدم کی زوجہ محترمہ، وہ بھی بشر ہے، اور امام الانبیاء بھی بشر ہے۔ وہ آگے میں سمجھاتا ہوں حضور کی بشریت۔ حوا کی بات کی، آدم کی بات کی، من تین من سلسال، حضرت حوا کہاں سے ہے مولا؟ فرمایا وخلق منہا زوجہا، اور اس کا جوڑ اسی سے نکالا، آدم علیہ السلام سے۔ حوا بھی بشر ہیں آدم علیہ السلام سے، آدم بھی بشر ہیں مگر مٹی سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہیں، وہ کہاں سے ہیں؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا،
امام الانبیاء کے غلاموں یہ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جبریل کی دھوپ سے بنے۔ اٹھاؤ سورہ مریم، اٹھاؤ قرآن، عیسیٰ علیہ السلام کس سے ایسے ہیں؟ جبریل کی دھوپ سے بنے۔ حضرت مریم نے تو شادی نہیں کی، کنواری تھی۔ حضرت جبریل آئے اور آستین میں یا گریبان میں، دونوں تفسیریں ہیں، پھونک ماری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ آدم بھی بشر وہ مٹی سے، حوا بھی بشر وہ آدم سے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر وہ جبریل کی پھونک سے۔ مولا اب یہ بتا، یہ جو محمد مصطفیٰ یہ کہاں سے ہیں؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ، آدم من دین، حوا من ہا، اور مصطفیٰ من اللہ، یہ اللہ سے ہے۔ اور حضرت عیسیٰ وہ جبریل کی پھونک سے ہے۔ اللہ اللہ رب العزت جواب دے رہا ہے کہ تم کہتے ہو تمہارے جیسے نہیں، یہ تو نور ہے اللہ کا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوا، اگر یہ کھاتے پیتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے، یہ سوتے جاگتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، خون بھی نکلتا ہے، زخم لگتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا امام الانبیاء کے غلاموں، ہم اہل سنت کبھی یہ نہیں کہتے کہ حضور کا کھانا پینا نہ دیکھو۔ تم کھانا پینا دیکھو، رسول کا ضرور دیکھو، چلنا پھرنا دیکھو رسول کا ضرور دیکھو، زخمی ہونا دیکھو رسول کا ضرور دیکھو، دندان مقدس کا شہید ہونا دیکھو ضرور دیکھو۔ اس لیے کہ رسول کا کھانا پینا نہیں دیکھو گے تو کھانے پینے کے طریقے کہاں سے آئیں گے تمہیں؟ اگر ان کا چلنا پھرنا نہیں دیکھو گے تو تمہیں چلنے پھرنے کے انداز کہاں سے آئیں گے؟ اگر طائف میں ان کا خون نکلنا نہیں دیکھو گے تو اسلام کے لیے خون دینا کہاں سے آئے گا تمہیں؟ اگر دندان مقدس کا شہید ہونا نہیں دیکھو گے تو گردن کٹانے کے سلیقے کہاں سے آئیں گے تمہیں اسلام کے لیے؟ وہ تو تمہیں دیکھنا ہے۔ رسول کا کھانا پینا دیکھو، چلنا پھرنا دیکھو، اور زخمی ہونا دیکھو، اور سونا جاگنا دیکھو، مگر صرف ادھر دیکھتے ہو، ادھر بھی تو دیکھو، صرف ادھر نہ دیکھو۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، کیا کہ مکے کی گلیوں میں اس کا چلنا بھی دیکھو، معراج کی رات اس کے نالین کا عرش سے گزرنا بھی دیکھو۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال۔ سمجھ رہے ہیں؟ صرف اس کا گلیوں میں چلنا نہ دیکھو، نہ دانو، اس کا عرش الہی سے گزرنا بھی تو دیکھو۔ سمجھ رہے ہیں؟ صرف اس حبیب کا طائف میں پتھر کھاتے ہوئے لہو لہان ہونا نہ دیکھو۔ معراج کی رات جبریل نے پورا سینہ چاک کر دیا، لہو کی ایک بوند نہیں نکلی، یہ بھی تو دیکھو۔ ادھر دیکھتے ہو، ادھر بھی تو دیکھو، یہ دونوں چیزیں دیکھو۔ کہ اس لیے کہ جب تک رسول کا چلنا پھرنا دیکھو گے، سونا جاگنا دیکھو گے، اٹھنا بیٹھنا دیکھو گے، اور زخمی ہونا دیکھو گے رسول کا، تو تم رسول کو کبھی خدا نہیں کہہ سکو گے۔ اور جب اس کے اشارے پر پتھروں کا کلمہ پڑھتے دیکھو گے، ہرنیوں کو سجدہ کرتے دیکھو گے، ادا پر چاند کو کلیجہ چیرتے دیکھو گے، تو اسے کبھی اپنے جیسا بھی نہیں کہہ سکو گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر دیکھتے ہو، ادھر بھی تو دیکھو۔ کھانا دیکھو گے
تو پھر خدا نہیں کہہ سکو گے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب کھائے پیے بغیر ان کے سونے مثال دیکھو گے تو پھر اپنے جیسا نہیں کہہ سکو گے. جب تاجدار کائنات کا پسینہ نکلتا دیکھو گے تو پھر خدا نہیں کہہ سکو گے. اور جب اس پسینے سے مدینے کی گلیاں معطر دیکھو گے تو اپنے جیسا نہیں کہہ سکو گے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں امام الانبیاء کے غلام کہ تاجدار کائنات کا میلاد بیان کرنا دو وجوہ کی بنا پہ ضروری ہے. حضور کا میلاد اس لیے بھی بیان کیا جائے کہ کوئی حضور کو خدا نہ کہتے، اس لیے کہ پیدا مخلوق ہوتی ہے، خدا نہیں پیدا ہوتا. جب تک آقا کی امت حضور کا میلاد مناتی رہے گی کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی. کہ امت کا عقیدہ رہے گا نبی پیدا ہوئے تھے، خالق پیدا نہیں ہوتا ہے، جو پیدا ہو وہ مخلوق ہوتی ہے. آقا کا میلاد بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی خدا نہ کہہ سکے. اور امام الانبیاء کا میلاد بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بدبخت انہیں اپنے جیسا نہ کہہ سکے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں حضور ہمارے جیسے تھے. بھئی دلیل کیا ہے؟ کیا حضرت آمنہ کے بطن مقدس میں 9 مہینے رہے حضور، اور ہر بشر اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، تو اس لیے ہمارے جیسے تھے نا. دلیل دیتی ہے کیا بنائے؟ کیونکہ وہ بھی 9 مہینے رہے بطن مادر میں، اور ہم بھی رہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے، اس لیے ہمارے جیسے. میں یہاں کہاں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ذرا اپنی ماں سے بھی پوچھ، جب تو رہا 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تو تیری ماں پہ کیا بیتی تھی؟ اور حضور کی امی سے بھی پوچھ وہاں کیا تھا. ہر ماں تیری بتائے گی تمہیں. آقا کو اپنی مثل کہنے والوں کہ جب تو پیٹ میں آیا تو مجھے الٹیاں لگ گئی، میرا جی متلایا کرتا تھا، متلی آتی تھی، دل گھبراتا تھا، پھر کبھی اچار چاٹتی ہیں ان دنوں میں، کبھی مٹی کھانے لگتی ہیں کہ منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا، جو کھاتی ہیں الٹی آ جاتی ہے، کیسے کر دیتی ہے. میں نے کہا اپنی ماں سے پوچھ، تجھے بتائے گی کہ جب تو پیٹ میں تھا تو جو کھاتی تھی نا الٹی آ جاتی تھی. اور حضور کی امی سے پوچھ، وہ فرماتی اللہ کی عزت کی قسم جتنا عرصہ مصطفیٰ میرے بطن مقدس میں رہا کھانے کے بعد ڈکار آتی تھی تو اس سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. ادھر دیکھتا ہے ادھر بھی تو دیکھ، تو ماں کے پیٹ میں رہا، تیری ماں کو لیڈی ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا 4-5 مہینے میں بلندی نہیں چڑھنا، ایبارشن ہو جائے گا. کوئی وزن نہیں اٹھانا، تو نے وزن نہیں اٹھانا، ڈاکٹروں نے پابندی لگا دی تیری ماں پر، وزن نہیں اٹھانا تو نے، اس لیے پہلا بوجھ ہی کر دی ہے. اگر تو نے کوئی بالٹی بھری اٹھا لی تو ایبارشن ہو جائے گا. تو بھی ماں کے پیٹ میں رہا، تیرا یہ حال. ادھر پوچھ حضور کی امی جان سے، فرماتی ہے 9 مہینے حضور میرے بطن مقدس میں رہے، مجھے کبھی بوجھ محسوس ہی نہیں ہوا، کیونکہ قدرت بتا رہی تھی آمنہ یہ بوجھ دینے نہیں آ رہا، یہ تو بوجھ اٹھانے آ رہا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، پھر ہر ماں سے پوچھو جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، اپنی اپنی والدہ سے پوچھو، ہر ماں بتائے گی جب تو پیدا ہوا تھا تو خون نکلا تھا،
سمجھ رہے؟ ہر ماں بتائے گی تمہیں جب تو پیدا ہوا خون نکلا تھا. حضور کی امی سے پوچھتے فرماتی ہے خرج منی نور، جب میرا لال آیا تو مجھ سے نور نکلا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، حضرت صاحبزادہ محمد عمر فیض قادری صاحب. سمجھ آ رہا؟ جب تم پیدا ہوئے تو خون نکلا تھا اور حضور آئے تو نور نکلا. او خون والے تو نور والے جیسا ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ ہو عورت کے پیٹ میں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب عورت امید سے ہو جاتی ہے نا تو ہر مہینے جو اسے بلیڈنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. جو مینسز ہوتے ہیں، جو ایام ہوتے ہیں، وہ اسے نہیں ہوتے کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے. اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، وہ خون جو باہر نکلتا تھا نا ہر مہینے، اسے اندر ہی روک کر بیٹے کی بچے کی خوراک بنا دیتا ہے. اسی پر بچہ پیٹ میں پلتا ہے. وہ جو خون ہر مہینے نکل جاتا تھا وہی بچے کی خوراک بن جاتی ہے پیٹ میں. ایک بچہ پیٹ میں ہے، ایک بچہ اس کی جولی میں، اسی عورت جو اس کا دودھ پی رہا ہے. اب پیٹ والا کہے یہ بھی بچہ ہے اور میں بھی بچہ، یہ دودھ پی رہا ہے میں خون پی رہا ہوں، ہیں دونوں بچے، اس کی خوراک اور میری اور، یہ کیوں ہے؟ تو آواز آئے گی اپنی حیثیت پہچان نادان، تیرا مقام اور ہے اس کا مقام اور. سمجھ؟ تو پیٹ میں ہے یہ جولی میں ہے. وہ اتنے ڈسٹینس پر، اتنے فرق پر، وہ خون والا ہے یہ دودھ والا ہے. تو جس نبی اور امتی میں ہزاروں منزلوں کا فرق، تو اس کی مثلیت بنتا ہے. میں کہوں گا خون والے تو نور والے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رینگتا ہے خاک پر اور عرش پر ان کا گزر. اب خود ہی تو انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر. دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے خون نکلتا. حضور آئے خرج منی نور، فرماتی ہے مجھ سے نور نکلا. اللہ اکبر. اور رأیت فیہا قصور الشام، اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات دیکھے. حضرت آمنہ بند کمرے میں بیٹھی ہیں، بند کمرے میں، اور صبح صادق کا وقت تھا جب حضور کی ولادت ہوئی. سورج تو نکلا نہیں، روشنی کوئی نہیں، تاریکی ہے. امام الانبیاء کے غلام ہیں. اس وقت آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے حجرے میں مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات دیکھے. اچھا، میں اس تلاش میں رہا کہ کہیں سے مل جائے کہ زندگی بھر حضرت آمنہ کبھی ملک شام گئی ہو، کہیں سے بھی ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کبھی ملک شام دیکھا ہو. کہیں سے مجھے نہیں ملا کہ کبھی ملک شام گئی حضرت آمنہ. تو سوال یہ ہے، جس خاتون نے زندگی بھر ملک شام کبھی نہیں دیکھا، وہ کیسے پہچان گئی یہ ملک شام کا ہے؟ وہ کیسے پہچان گئی یہ محل ملک شام کے اور ملک شام کا ہے؟ پہچان کیسے گئی؟ تاجدار انبیاء کے غلاموں، ایک یہ لائٹ ہے، لائٹ نور کو کہتے ہیں. اب اس طرح کی اگر 1000 لائٹیں بھی لگا دی جائیں
اور کوئی کھلا گراؤنڈ ہو، آپ اس نور کی روشنی میں کتنے دور تک دیکھ لیں گے؟ اب دیکھ لینا، یہ اس طرح کی لائٹ ہے، یہ سرچ لائٹ لگی ہے، یہ بڑی کیمرے کی لائٹ ہے، اس طرح کی اگر کسی میدان میں لگا دی جائیں، 1000 لائٹیں بھی لگا دیں، اس کی روشنی میں آپ کتنے دور تک دیکھ لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ 1 میل تک بھی نہیں دیکھ سکتے، 1 کلومیٹر تک بھی شاید نہ دیکھ سکتے، ایک جگہ پہ 1000 لائٹیں اس طرح کی لگا دیں تو اس نور کی روشنی میں آپ کتنے دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہو گیا۔ یہ ہے کہ سورج بھی نور ہے، اگر سورج نکلا ہو اور بادل نہ ہو تو پھر اس کے نور کی روشنی میں کتنے دور تک دیکھ لیں گے؟ اور زیادہ دور تک دیکھ لیں گے۔ لیکن ایمان سے بتائیں، سورج کے نور کی روشنی میں آپ اپنے چھت پہ کھڑے ہیں اور بلند ہے آپ کی چھت، گھر اونچائی پہ ہے، دور تک آپ کی نظر جا رہی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ سوار آ رہے ہیں یا پیدل ایک پورا لشکر سا آ رہا ہے، 100 بندہ ہے، 200 بندہ ہے، وہ آ رہے ہیں، آپ سورج کے نور کی روشنی میں پہچان گئے کہ لشکر آ رہا ہے، بندے آ رہے ہیں گھوڑوں پہ سوار۔ لیکن ایمان سے بتائیں کہ جتنے دور تک سورج کے نور کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا اتنے دور تک پہچان بھی سکتے ہیں کہ کون آ رہے ہیں؟ میں نور کا فرق بتانے لگا ہوں۔ ہے یہ بھی نور، ہے یہ بھی نور، مگر یہ نور دکھاتا ہے، شاید دکھاتا ہے، سجاتا نہیں ہے، سمجھو؟ ہے سورج بھی نور، وہ چیز دور سے دکھاتا ہے مگر سمجھاتا نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے۔ آمینہ فرماتی ہیں یہ میں نے سورج کے نور میں نہیں دیکھے مال، میں نے محمد عربی کے نور میں دیکھے ہیں، اور مصطفیٰ کے نور کی فضیلت یہ ہے کہ صرف دکھاتا ہی نہیں، سمجھاتا بھی ہے۔ فرمایا ہم نے اس نور کو بھی بے مثل رکھا ہے سورج بھی نور، مگر وہ صرف دکھاتا ہے، سجاتا نہیں ہے۔ یہ محمد عربی کا نور ہے، جو اس نور کی روشنی میں دیکھتے ہیں ان کی صرف بصارت نہیں بڑھتی، بصیرت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے فرما رہی ہے بند کمرے میں بیٹھ کر میں نے حضور کے نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھے، تو دیکھ بھی لی اور پہچان لی۔ تو ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، حضور آئے تو نور نکلا، اس لیے میلاد بیان کرنا ضروری ہے۔ انہیں کوئی خدا بھی نہ کہہ سکے، انہیں کوئی اپنے جیسا بھی نہ کہہ سکے۔ پھر امام الانبیاء کے غلاموں یہ مثالیں دی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو پسینہ آتا تھا اور ہمیں بھی پسینہ آتا تھا، تو بشر تھے تو پسینہ آتا تھا، اس لیے ہمارے جیسے میں کہتا ہوں یہاں کیوں رک جاتے ہو؟ اگلی بات بھی تو بتاؤ۔ تجھے پسینہ آئے، بدبو آتی ہے، بیوی اگر نفیس مزاج ہو نا تو بنیان دھوتے وقت کہہ دیتی ہے بنیان ذرا وقت پہ اتار دیا کر، اتنی بو ہے کہ دھو ہی نہیں جاتا۔ تیرے پسینے کا حال ہے، تجھے بھی پسینہ آتا، حضور کو بھی آتا، مگر یہاں یہ ہے کہ بدبو آتی ہے، اور وہاں یہ ہے کہ امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں۔ مدینہ کی ایک خاتون، اس کی بیٹی دلہن بن چکی، رخصتی ہونے لگی، دلہن کے لیے عطر نہیں ملا، وہ حضور کے پاس آ گئی۔ امام الانبیاء اٹھے، آقا مجھے عطر چاہیے، تاجدار کائنات کی یہ جو جگہ ہے نا یہاں پسینہ آیا ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا کوئی لکڑی بھی لاؤ اور بوتل بھی لاؤ، شیشی لاؤ۔ آقا نے لکڑی سے یوں اس کو اکٹھے کیے چند کٹے اور اس کو بوتل میں چپکا دی، فرمایا یہ لے جاؤ اور اس میں پانی مکس کر لینا، پانی ملا لینا،
اور دلہن کی پشت اور سینے پہ چھڑک دینا. امام الانبیاء کے غلاموں وہ لے گئی پسینہ، پانی ڈالا، پشت پہ چھڑکا، سینے پہ چھڑکا. اللہ کی عزت کی قسم وہ چھڑکا گیا تھا دلہن پر، میں اٹھا پورا محلہ. سمجھ رہے؟ اور وہ جو گھر والے تھے جہاں پسینے کے خطرے پہنچے، ان گھر والوں کا نام کوئی نہیں اب لیتا تھا. کوئی اس محلے جا رہا ہوتا نا، کوئی بندہ پوچھتا کدھر جا رہا ہے، وہ محلے کا نام نہیں لیتا تھا. وہ کہتا تھا بیت المطیبین کی طرف جا رہا ہوں، میں خوشبو والوں کے محلے میں جا رہا ہوں. وہ کہتا میں خوشبو والوں کے گھر جا رہا ہوں. نام ہی بدل گیا. میرے استاد ہیں ڈاکٹر خورشید حسن رضوی صاحب زیدہ مجدو، اللہ ان کا سایہ کرا. شاعر بھی بہت اچھے، بڑی خوبصورت بات. حضور کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو کسی سے پوچھ کے جانا نہیں پڑا. مجھ کو گھر کا ایڈریس معلوم نہ ہو تو ایڈریس پوچھتے ہیں نا، پتہ پوچھتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں مجھ کو کسی سے پوچھ کے جانا نہیں پڑا. کیوں؟ کہ وہ راہ گزر ہی راہنما ہو گئی مجھے. مجھے صحابہ کا راستہ نہیں پوچھنا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ راستے کی خوشبو بتا رہی یہ راستہ مدینے جا رہا ہے. سمجھ رہے؟ وہ گاڑی مشہور ہو گیا خوشبو والوں کا گھر. تو تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے اور ان کا پسینہ عطر کے قائم مقام رکھا جاتا ہے اور اس کا بدل سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس سے بہتر نعم البدل. تو وہ دلہنوں کو اور یہ یہاں تک تو بات آپ نے سنی ہوگی. یہ واقعہ مشہور ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اگلی بات کم لوگوں نے سنی ہوگی. امام الانبیاء کے غلاموں جس دلہن کے سینے اور پشت پر وہ قطرے چھڑکے گئے تھے حضور کے پسینے کے، آگے پھر اس کو اللہ نے اولاد دی، پھر اس کی اولاد کو اولاد دی، پھر ان کی اولاد کو اولاد دی. دور تھا امام جلال الدین سیوطی کا، یہ کئی صدیاں بعد ہوئے تاجدار کائنات، 7 8 9 صدیاں بعد امام سیوطی ہوئے. آپ وہ شخصیت ہیں جنہیں 75 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا تھا. اتنے بڑے عاشق حضور کے. آپ فرماتے ہیں مجھے کسی نے خبر دی کہ وہ بچی جس کی پشت پر آقا کے پسینے کے قطرے چھڑکے گئے تھے، جب وہ رخصت ہوئی اس کی نسل کے کچھ لوگ اس کی اولاد میں سے تیرے علاقے کے قریب ایک گاؤں میں آباد ہوئے ہیں. مجھے امام سیوطی فرماتے ہیں مجھے کسی نے خبر دی اس دلہن کی اولاد 8ویں پشت تھی یا 12ویں پشت، بچے آباد ہوئے تیرے گاؤں کے قریب ایک جگہ. آپ فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کو گیا. امام سیوطی قسم کھاتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، جب میں ان بچوں سے ملا تو ان کے جسم سے آج بھی مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی تھی. کہتے ہیں آقا کو پسینہ آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے، ہمارے جیسے ہیں. اگلی بات بھی تو بتا، تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، ان کا پسینہ جسے مل جائے نسلوں تک خوشبو آتی ہے. تاجدار انبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جلوہ گر ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ وہ لینے کے لیے امیر لوگوں کے بچے دائیاں لے جا چکے تھے اور حضور چونکہ در یتیم تھے، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. دائیوں نے سمجھا بھائی باپ ہے نہیں سر پہ تو معاوضہ کم ملے گا یا شاید ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، کوئی ریٹرن نہیں ملے گا، اس لیے حضور کو چھوڑ دیا.
بھئی یہ نہیں لے جانا۔ آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ وہ پہنچی، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جب حضرت آمنہ کے گھر پہنچی نا تو حضور علیہ السلام سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے سو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ حضرت آمنہ نے فرمایا سامنے۔ انہوں نے کپڑا ہٹایا، جب حضرت حلیمہ نے کپڑا ہٹایا نا تو حضور نے آنکھیں کھولی اور حضرت حلیمہ کو دیکھا اور مسکرانے لگ گئے۔ اسی پر حضرت حلیمہ قربان ہو گئی، قربان ہو گئی۔ اٹھایا حضرت حلیمہ نے بچہ اور فرمانے لگی آمنہ مبارک ہو، میں جنگلوں میں رہتی ہوں ڈیرے پر، میں جنگل جنگل ڈیرے ڈیرے پھری ہوں۔ حلیمہ فرمانے لگی آمنہ اللہ کی عزت کی قسم ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب حضرت آمنہ فرمانے لگی حلیمہ تو صرف ڈیروں پہ رہی ہے، تو دیہاتوں میں رہی ہے، میں مدینے جیسے شہر میں رہتے آئی اور مکہ شہر ہے 10 لاکھ آبادی تھی جب حضور پیدا ہوئے تھے۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی تو ڈیروں پہ پھرتی رہی، تو نے کیا دیکھنا تھا؟ اور میں تو شہروں میں پھری ہوں، میں نے شہر میں بھی اس جیسا نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب پاس کھڑے تھے حضور کے دادا جان، وہ فرمانے لگے آمنہ اور حلیمہ تو دیہاتوں میں پھری، حلیمہ آمنہ تو شہروں میں پھری، میں تو ملکوں پھرا ہوں، میں تو تاجر تھا شام اور یمن میں پھرا ہوں۔ کہا پیدا کرنے والے کی قسم ایسا بچہ میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں میرا وجدان اگر جبریل بھی ہوتے وہ بھی پکار اٹھتے آمنہ اور حلیمہ عبد المطلب، تم نے صرف زمین دیکھی ہے، اس کی مثل میں نے افلاق میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے وہ قلم ہی توڑ دیا تھا جس قلم سے یار کی تصویر کھینچی تھی۔ اب اس قلم سے اور کوئی نہیں بنے گا جیسا تجھے بنا دیا۔ دیکھو ہم کتنے خوش بخت ہیں میرے آقا کے غلاموں کہ ہم تاجدار کائنات کے میلاد کی مجلس سے شریک ہیں، اور یہ سلسلہ عرش معلیٰ سے شروع ہوا اور ہماری مسجدوں اور گھروں تک آتا ہے، یعنی حضور کے میلاد کے جشن عرش معلیٰ میں منائے گئے، ابتدا وہاں سے ہوئی اور دیکھیں اختتام کہاں ہو رہا ہے۔ تو یہ میری لیے خوش بختی کی بات، اتنے علماء کی توجہات نصیب ہوئی، آپ بھائیوں میں مل بیٹھ کر ہم نے اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر پاک سنا اور سنایا۔ اللہ سب کا آنا قبول کرے، اور اس کے نتیجے میں امیر شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ اس دور میں ان کا وجود غنیمت تھا، وہ مجاہد اسلام تھے، یا جیسے حضرت بتا رہے تھے اس دور میں حضرت نے فرمایا تھا، ابھی جب ختم نبوت کے لیے مسئلہ بنا تو فرمانے لگے کہ اگر گولی چلی تو سب سے پہلے حمید الدین کا سینہ سامنے ہوگا۔ بہت بڑی کمی واقع ہو گئی خانقاہی نظام میں۔ اللہ رب العزت ان کے فیوضات سے ہمیں ہمیشہ مستفید رکھے اور ہماری مرحومہ بہن کو کروٹ کروٹ اپنی رضائیں رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، اور ہمارے ان بھائیوں کو، ان کے صاحبزادگان کو، پورے خاندان کو اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دوستو، بزرگوں، 2 لمحوں کے لیے میرا بیٹا بیٹھ جائیے، شاباش، 2 لمحوں کے لیے بیٹھ جائیے۔ آج کی اس رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں اور حضور امیر شریعت کانفرنس میں میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں حضرت پیر سید وقار حسین شاہ صاحب بخاری مدث اللہ العالی اور استاد العلماء حضرت علامہ پروفیسر محمد مشتاق احمد ہاشمی صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رحمۃ اللہ سیالوی صاحب
اور حضرت علامہ مولانا حافظ امیر عبداللہ سیالوی صاحب اور حافظ محمد عطا اللہ سیالوی صاحب اور خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد سیالوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد زبیر صاحب اور جناب حافظ حاجی محمد ذوالفقار صاحب اور جناب حضرت علامہ مولانا حاجی حافظ اللہ یار سیالوی صاحب، حافظ محمد فضل عباس سیالوی صاحب اور کئی دوسرے میرے بھائی دوست احباب تشریف لائے۔ اللہ کریم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور آج میں جناب عزت مآب عالی مرتبت جناب پروفیسر محمد ماجد مسعود صاحب کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے اور جناب محترم